ریاست پاکستان کے خلاف مسموم پروپیگنڈا میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس کا قیام۔ وزیراعظم کے احکامات کے تحت جوائنٹ ٹاسک فورس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کی سربراہی میں 10 رکنی جوائنٹ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے۔ جوائنٹ ٹاسک فورس میں دیگر اداروں کے افسران بھی شامل ہیں۔ کچھ شرپسند عناصر سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پروپیگنڈے کا مقصد اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ملک میں انتشار پھیلانا ہے۔ جوائنٹ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کی نشاندہی کرے گی۔ ٹاسک فورس 10 روز میں اپنی سفارشات مرتب کر کے حکومت کو پیش کرے گی۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، ظفر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ظفر، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، یہ پروپیگنڈا اس وقت جاری ہے۔ اس میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور یہ ٹاسک فورس وزیر اعظم کے احکامات کے تحت جو ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر جس طرح سے پی ٹی آئی کا جو دھرنا تھا اس کو کنٹرول کیا گیا، اس کے حوالے سے ایک مذموم پروپیگنڈا جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جاری ہے، اور اس پروپیگنڈے میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ تقویت آتی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے تمام تر اقدامات کے باوجود بھی جو ہے سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا ہے وہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے، جس کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم کی جانب سے جو ہے وہ ایک ٹاسک فورس جوائنٹ ٹاسک فورس کے قیام کی ہدایات جاری کی گئی۔ اس ٹاسک فورس میں چیئرمین پی ٹی اے کی سربراہی میں یہ جو ٹاسک فورس ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور یہ 10 رکنی جو ہے وہ فورس بنائی گئی ہے، جو جوائنٹ ٹاسک فورس میں دیگر اداروں سے بھی افسران جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں جیسا پہلے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کے پیش نظر ریاست پاکستان اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کچھ شرپسند عناصر سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے گمراہ کن جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اس پروپیگنڈے کا مقصد اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ملک میں انتشار پھیلانا ہے، اور جوائنٹ ٹاسک فورس حالیہ احتجاج کے پیش نظر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ٹھیک ہے ظفر، بہت شکریہ آپ کا۔ جی، وفاقی وزارت داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر قائم رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر داخلہ کو عدالت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ امن و امان کے حوالے سے پی ٹی آئی قیادت رابطہ کرے۔ پہلا روس کے صدر اور چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بار احتجاج مؤخر کرنے کا کہا گیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر سنجانی مقام کی تجویز دی گئی۔ پرتشدد احتجاج میں تربیت یافتہ، شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم اور وزیر داخلہ کے بار بار رابطوں کے باوجود پی ٹی آئی کے مظاہرین نے سنجانی کے بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے پشاور سے ریڈ زون مارچ کے دوران ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ مظاہرین نے اسلحہ بشمول گرنیڈ، آنسو گیس شیل اور کیل جڑی لاٹھیوں کا استعمال کیا۔ پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ وفاقی وزارت داخلہ نے اعلامیے میں مزید کہا کہ احتجاج میں تربیت یافتہ، شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری بھی شامل تھے۔ اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر تعینات 3 رینجرز اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ وزارت داخلہ کے مطابق آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا۔ پاک فوج کا اس پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ منتشر کرنے کے عمل کے دوران مظاہرین کی قیادت کے ہمراہ موجود مسلح گارڈز اور مظاہرین کے اندر موجود شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ خود ساختہ پرتشدد حالات میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی۔ مظاہرین کے فرار کے بعد وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا اور میڈیا کو بریفنگ بھی دی۔ وفاقی وزارت داخلہ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے جس میں مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دارالحکومت کے بڑے اسپتالوں کے انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی تردید کی، تاہم من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تیار کردہ جھوٹے کلپس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی پروپیگنڈا کا شکار ہو۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ وفاقی وزراء، حکومتی اہلکاروں، پولیس
پولیس حکام اور کمشنر اسلام آباد نے بار بار ثبوتوں کے ساتھ حقیقت سب کے سامنے رکھی۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر پاکستانی شہریوں کی حفاظت کی۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں انتشار، بد امنی اور تفرقہ بازی کو فروغ دے رہی ہے۔ اندرون اور بیرون ملک ایسے عناصر کا متعلقہ قوانین کے تحت احتساب کیا جائے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صوبائی اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا۔ پرتشدد مظاہرین سے 18 خودکار ہتھیاروں سمیت 39 مہلک ہتھیار برآمد ہوئے۔ احتجاج کے دوران جیل وینس کو آگ لگانے کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق سینکڑوں ملین کا نقصان ہوا۔ معیشت کو بالواسطہ نقصانات کا تخمینہ 192 ارب روپے یومیہ ہے۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی اجرتی شامل ہیں۔ ایسے میں وزیر اطلاعات عطا طاہر کہتے ہیں کہ مراد سعید سی ایم ہاؤس کے پی کے میں چھپا ہوا ہے۔ مراد سعید کی گرفتاری کے لیے سی ایم ہاؤس چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا۔ مراد سعید احتجاج میں شامل تھا، اس کے ساتھ تربیت یافتہ جتھے تھے، یہ جدید اسلحہ اور گلیلے بھی لے کر آئے۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں، کہیں AK-47 دیکھی ہے؟ اسلام آباد میں دیگر حکام کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انہوں نے مزید کہا کہ شرمندگی مٹانے کے لیے لاشوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں سیدھی فائرنگ کی ہو۔ مراد سعید جو سی ایم ہاؤس KPK میں روپوش ہے، اچھا نہیں لگتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ ریڈ کرے اور کہے جی ہم نے اس کو پکڑنا ہے۔ مناسب نہیں ہے نا، ایک صوبہ ہے، اس کی ایک حکومت ہے۔ مراد سعید باقاعدہ نہ صرف شریک تھا اس پروٹیسٹ کے اندر، بلکہ اس کے ساتھ ٹرینڈ جتھے موجود تھے جن کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ وہاں پہ لاشیں گرانی ہیں۔ ایک فالس پروپیگنڈا، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، اور اس ناکامی کو جو سیاسی اجتماع کے نام پر اسلام آباد کا امن خراب کرنے کی ایک مذموم سازش تھی، اس کی ناکامی کو چھپانے کے لیے جو راہ فرار اختیار کی گئی، اس کی ناموشی کو مٹانے کے لیے جھوٹ گھڑا جا رہا ہے، جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس آنا شروع ہوئیں، اور ایک ادارے سے نہیں، 3-4 مختلف ذرائع سے یہ رپورٹس آنا شروع ہوئیں کہ یہ جو فائنل کال ہے، یہ فائنل کال کی گارد میں کوشش کی جائے گی کہ قتل و غارت کی جائے، کوشش کی جائے گی کہ خون بہایا جائے، اور کوشش کی جائے گی کہ لاشوں کی سیاست کی جائے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری ان جتھوں کا حصہ بنتے ہیں۔ 37 افغان شہری یہاں پہ شریک تھے PTI کے پروٹیسٹ میں۔ بھئی ان کا کیا لینا دینا؟